آج کا دور سوالات کا دور ہے۔ قربانی کے تعلق سے بھی مختلف حلقوں کی طرف سے سوالات کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلا کیا جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہیں؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ قربانی کی جگہ اگر قربانی کی رقم کو صدقہ کر دیا جائے تو کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ اور اگر قربانی اتنی ہی بڑی عبادت ہے تو انسان کی قربانی کیوں نہیں، صرف جانور ہی کیوں؟ اگرچہ یہ اعتراضات بہت ہی سطحی اور جذباتی ہیں، کیونکہ محبوب حقیقی جانب سے ملنے والے ہر حکم کی اصل اس کی بجاوری ہی ہوتی ہے، اور جذبہ اطاعت ہی ایک عاشق حقیقی کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ یہی مسلمان ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایتھزم کا ہے جو مکمل بے لگام ہو کر ہر چیز میں عقلی گھوڑا دوڑانے کی بیجا کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کو باضابطہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اب ہم پروگرام کا وہ حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً سب سے زیادہ اہم، حساس اور فکری ہے، لیکن ہم یہ گفتگو جذبات سے نہیں بلکہ دلائل سے کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ سوال بھی واضح ہو اور جواب بھی تشفی بخش ہو۔ ہم اپنا پہلا سوال جاننے کے لیے مخاطب کرتے ہیں محمد زید صاحب کو۔ جی محمد زید صاحب، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہے اور ان میں رحمان اور رحیم بھی ہیں، جس کے معنی بہت رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتلائیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی مسلمانوں کو جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف انسانوں پر ہی رحمان اور رحیم ہے؟ کیا وہ جانوروں کے لیے رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا نہیں؟ آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا رحم اور احسان کیا صرف انسانوں کے ساتھ ہی خاص ہے، جانوروں کے ساتھ نہیں؟ آپ اس کا جواب جاننے سے پہلے ایک عقلی مسلمہ سمجھیے کہ ظلم کے مختلف درجات ہیں، ایک کم درجے کا ظلم، ایک زیادہ درجے کا ظلم، لیکن ظلم ہونے میں سب برابر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس کی ایک مثال لیجئے، آپ کے نزدیک جانوروں کو کاٹنا ظلم ہے تو ان پر سواری کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ آپ ان کی اجازت سے نہیں بیٹھتے، حالانکہ آپ ان کی سواری کرتے ہیں۔ تو کیا آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا جناب میں آپ کے اوپر بیٹھ جاؤں؟ پھر وہ سر ہلا کر جواب دیتا ہو جی ہاں بیٹھ جائیے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ گائے کا دودھ نکالتے ہیں تو آپ اس سے اجازت نہیں لیتے کہ میں آپ کا دودھ نکال لوں یا آپ اپنے بچڑے کو پلاؤ گی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ صرف اس وجہ سے آپ کہتے ہیں یہ گائے میری ملکیت میں ہے، میں اس کا دودھ نکالوں گا، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ اگر میں آپ کی کوئی چیز آپ کی اجازت کے بغیر لے لوں تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا میں نے آپ پر ظلم کیا؟ آپ جو گائے کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر، اس پر سواری اس کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ظلم ہونے میں سب شریک ہے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا ظلم ہے اور یہ بڑا ظلم، لیکن جب آپ چھوٹے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے تو اس کو بھی ظلم نہیں سمجھے۔ ہم اس بات کو بہت نارمل سمجھتے ہیں کہ ہم جانور پر سوار ہو، لیکن جب ہم جانور پر سوار ہوتے ہیں تو اس کا جسم ہمارے جسم کی سواری کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور جب ہم اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت کھائیں، تو اس کا گوشت ہمارے جسم کی غذا کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب تک ہم نے اس کو نہیں کھایا تو وہ ہماری سواری تھی، اور جب ہم نے اس کو کھا لیا تو وہ ہماری غذا بن گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جانور ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اہل اسلام کے ہاں دونوں طریقوں سے جانور سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو ہم نے پیدا کیا جس میں تمہارے لیے خوراک بھی ہے اور پوشاک بھی، اور طرح طرح کے فائدے بھی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی جس نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا اور کشتیوں کو بنایا تاکہ جب تم ان پر بیٹھو تو اللہ کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے اللہ جس نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اتنی طاقت نہ رکھتے کہ ہم ان کو قابو میں کر سکے۔ جو لوگ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، وہ خود گائے سے دودھ لینے کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو قربان کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ یہ تو سراسر ناانصافی اور دوہرا رویہ ہے۔ اب آپ کے سوال کا جواب سنیے کہ یقیناً اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کا رحم اور کرم دنیا میں سب کے ساتھ برابر ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، اور اللہ رب العزت حاکمین بھی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے احکامات میں جو بھی پوشیدہ راز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آپ یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے رحمان الرحیم ہونے کے باوجود اپنی حکمت کے تقاضے سے جانور کو کاٹنے کا حکم دیا، تو یہ کوئی رحم و کرم کے خلاف نہیں۔ آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہی رحم کا تقاضا کیا آپ اس ڈاکٹر سے کریں گے جو آپریشن تھیٹر میں مکمل انسان کو چیر پھاڑ دیتا ہے یا ہوش مندی کی حالت میں انسان کے ٹانکے لگاتا ہے، کہ ہم اس کو ظالم کہتے ہیں؟
حالانکہ انسان روتا ہے، چیختا ہے، تڑپتا ہے، لیکن ہم اس کو ظالم نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس کے ساتھ حکیمانہ معاملہ یہی ہے کہ اس کے ٹانکے لگے، اس کی سرجری ہو، اور اس لیے ہم ڈاکٹر اور سرجن کو بڑے بڑے اماؤنٹ بھی پے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جانوروں کو کاٹنے کی اجازت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم رحم و کرم کے خلاف نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس سوال کا جواب پوری وضاحت سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات